سابقہ درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں اپنی روایت سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی روایت کو اسی طرح جانیں جس طرح اسلاف نے پیش کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی روایت سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے، اپنی روایت سے واقف نہیں ہوں گے، تو اپنے تصور دین کو صحیح طرح پیش نہیں کر سکیں گے۔ دین کے درست تصور کے لیے، دین کے صحیح مزاج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی روایت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو ہماری روایات میں سے ایک روایت علم الکلام اور علم العقائد کی بھی روایت ہے۔ علم الکلام اور علم العقائد یا علم الاعتقاد یا اصول الدین یہ کوئی نیا علم نہیں تھا جس کو اسلاف نے پیدا کیا ہو یا اسلاف نے اپنی طرف سے وضع کیا ہو، بلکہ یہ وہی اصول تھے، وہی قوانین تھے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے پس منظر میں جو کچھ بھی بیان کیا، وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو محفوظ کر لیا اور پھر ان سے تابعین نے اخذ کیا۔ مگر جب دین کا دائرہ کار اور اسلام کا زمینی خطہ جو ہے وہ بڑھنے لگا اور افکار اور نظریات مختلف ان کا امتزاج ہونے لگا، تو دیگر جو مذاہب تھے، جو دیگر افکار و نظریات تھے، وہ بھی اسلام کے ساتھ خلط ملط ہونے لگے۔ تو ایسی صورت میں، ایسے ماحول میں صاف ظاہر ہے جب بھی کوئی تہذیبیں دوسری تہذیبوں سے ملتی ہیں، جب تہذیبوں کا، تمدنوں کا آپس میں امتزاج ہوتا ہے، جب نظریات کا آپس میں امتزاج ہوتا ہے، تو اس سے کئی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، انسان ان سوالات کو لے کر پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح امت میں بھی ایسا ایک نظام فکر پیدا ہوا جس کی بنیاد پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے جو کہ علم الکلام کی تاریخ کے متعلق ہے، ہم اس پر کسی اور جگہ پہ بحث کریں گے۔ تو اس نظام فکر میں جو سب سے پہلے جو مکتب ہمارے سامنے آتا ہے وہ مکتب معتزلہ ہے۔ ہم معتزلہ مکتب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو معتزلہ فرقہ ہے، جس کو ہم بعد میں ایک فرقہ کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے اور مکتب معتزلہ الگ تھا۔ مکتب معتزلہ دراصل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے مابین ہونے والی جنگوں کے درمیان جو ایک مکتب فکر پیدا ہوا، جو یہ کہتا تھا کہ ہم ان جنگی معاملات میں نہیں خود کو الجھانا چاہتے، بلکہ ہم الگ سے گوشہ نشین ہو کر دین کی خدمت کریں گے۔ تو اس گوشہ نشینی پر اعتزال کا اطلاق ہوتا تھا قرون اولیٰ میں۔ گوشہ نشین لوگوں کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ یہ مکتب معتزلہ، ان کے ہاں دینی سوالات درپے ہوتے، سوالات پیدا ہوتے۔ سوالات کیا تھے؟ سوالات دراصل ہمارے معاشرے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں، تہذیبوں اور تمدنوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان ہونے والے واقعات سے ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کے مابین یہ جو جنگیں ہو رہی تھیں، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے یا حق و باطل کے لیے لڑ رہے تھے، جو بعد ازاں صحابہ کے مابعد تھیں، یا حق اور احق کی جو بھی لڑائیاں تھیں، ان لڑائیوں کے تناظر میں، ان مسائل کے تناظر میں ایک ایسے سوالات پیدا ہوا، کئی ایسے سوالات پیدا ہوئے جن کے جوابات نہایت ضروری تھے۔ سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو فریقین کی طرف سے مرنے والے، شہید ہونے والے لوگ ہیں، دونوں مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ خوارج کا نظریہ تو یہ تھا، خوارج جو تشدد پسند تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے خروج کیا ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کی ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جبکہ جمہور امت مسلمہ کا موقف یہ تھا کہ وہ مومن ہے اور مسلمان ہے۔ لیکن اس میں ایک علمی اور فکری ایک سوالات تھا جو کہ اہل فکر کو بڑا ان کی نظر پہ، ان کے دماغ پہ بڑا چوٹ کر رہا تھا۔ اس سوال کو لے کے جب مکتب معتزلہ کے ہاں یہ بحث گئی، تو مکتب معتزلہ کے ہاں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ایسے لوگ،
ایسے لوگوں کو نہ تو ہم مومن کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بحث کا ایک نیا علمی اور فکری مزاج پیدا ہو گیا ہے، ایک نئی چیز وجود میں آنے لگ گئی۔ اسی طرح اور بھی کئی اس مجلس کے اندر، اس مکتب کے اندر اور بھی کئی سوالات زیر بحث تھے، ہم ان سوالات کی طرف نہیں جاتے۔ الغرض کہ ایک ایسا علم وجود میں آ گیا، کلام کا علم۔ ابھی ہم اس علم کو علم الکلام نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مقالات الکلام کہہ سکتے ہیں۔ ایک مقالے کی فضا بن گئی، مناظرے کی فضا بن گئی، ادھر ادھر کی بحث و مباحثہ ہونے لگ گیا، لوگ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، سوالات در سوالات تھے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے مختلف لوگ مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے جوابات دے رہے تھے۔ صاف ظاہر ہے ان سب کا جواب کا جو مصدر اور ماخذ تھا وہ کتاب و سنت تھی۔ اس میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب نے اپنا جو مصدر اور ماخذ فکر بنایا ہوا تھا، وہ رسول اللہ کی سنت کو بھی بنایا ہوا تھا اور کتاب اللہ کو بھی بنایا ہوا تھا۔ مگر اس میں جب عقل کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا تو معتزلہ کے مکتب فکر، یہ جو مکتب ایک فکر تھا، ایک مکتب تھا، فکری مکتب تھا، فکری مجلس تھی، فکری لوگوں کا اسکول آف تھاٹ تھا، ایک فکری لوگوں کا ایک مخصوص گروپ تھا۔ مگر جب اس میں حکومتیں انوالو ہونے لگیں اور سیاست اس میں آنے لگی تو اس مکتب فکر نے ایک اسکول آف تھاٹ سے ایک فرقے کی حیثیت اختیار کر لی۔ جب فرقے کی حیثیت اختیار کر لی تو اب ان میں نظریاتی تشدد آنے لگا۔ ہر دینی مبحث کے اندر وہ جو علمی مزاج سے بحث ہونی چاہیے تھی، اب وہ تشدد اور تعصب اور تغلب اور اس طرح کی مباحث کا وہ رنگ دھارنے لگا۔ یوں تشدد، ایک طرف خوارج کا تشدد تھا، دوسری طرف یہ معتزلہ کا تشدد بڑھ گیا۔ انہی کے درمیان، کیونکہ خوارج ایک سیاسی گروہ تھا، وہ سیاسی تشدد کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کے مد مقابل میں روافض تھے۔ یہ دونوں سیاسی تشدد پر مشتمل مکاتب فکر گروہ تھے۔ اسی طرح معتزلہ جو ہے وہ ایک علمی مکتب فکر تھا، مگر جب ان کے اندر علمی تشدد آ گیا تو ان کی تردید کے لیے علماء پیدا ہوئے اور مفکرین اٹھے۔ ان کے غلط نظریات کی تردید ضروری تھی تاکہ ان نظریات سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکے۔ اس کے لیے امت نے جو انداز اختیار کیا، صاف ظاہر ہے اس کے دو مختلف انداز تھے۔ ایک انداز تھا محدثین کا۔ محدثین نے اپنے انداز سے جس طرح ان مخالفین کا رد کیا، انہوں نے روایت حدیث کے تناظر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی روایات کے تناظر میں ان مخالفین کا رد کیا۔ صاف ظاہر ہے محدثین کا طریقہ اپنی جگہ پر بہت کارآمد تھا اور کئی لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے، لیکن محدثین کا طریقہ میں ایک نقص یہ تھا کہ اس میں عقل کا استعمال بہت کم تھا۔ تو یہ جو سوالات پیدا ہوئے، یہ جو جدید چیلنجز پیدا ہوئے، یہ ان لوگوں کی طرف سے تھے جو عقل کی بنیاد پر سوالات کر رہے تھے۔ ان عقلی لوگوں کو جوابات دینے کے لیے اسی طرح کی عقلی فکر کی ضرورت تھی، جس طرح آج کے سائنسی دور میں اگر کوئی شخص سائنس کے تناظر میں اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اب اگر میں اس کو روایات سنانا شروع کر دوں، آیات سنانا شروع کر دوں، وہ ان آیات کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ تو اس پر منحصر ہے، مگر وہ کہے گا کہ میرے جو سوالات ہیں، جو میرے شبہات ہیں، جو میرے اعتراضات ہیں، وہ عقل کے تناظر میں ہیں، مجھے بھی ان کے جوابات عقل کے تناظر میں چاہیے۔ لہٰذا دین کے عقلی پرسپیکٹیو کو بیان کرنے کے لیے، دین کے عقلی مزاج کو بیان کرنے کے لیے، دین کے عقلی نظام کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرا طبقہ سامنے آیا، فقہا کا طبقہ۔ ابھی یہ فقہا کی اصطلاح آج کے جدید دور کی طرح نہیں ہے۔ فقہا فہم و فراست کے معنی میں ہے، جو اس وقت فہم و فراست کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو آج بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں فقہا سے مراد وہ والا طبقہ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے عقل کی بنیاد پر، فہم و فراست کی بنیاد پر دین کا دفاع شروع کر دیا۔ اس دفاع میں کئی
کئی بڑے بڑے آئمہ کا نام ہے، ان میں ایک ہمارے امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ نے عقل کی بنیاد پر دلائل نقلیہ کی بنیاد پر ان مخالفین کی تردید کی اور مخالفین کا رد کیا۔ ابھی آپ فقہ ظاہری، جو فقہ اصغر جس کو کہا جاتا ہے، جو آج جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس کی طرف آپ کا میلان نہیں ہوا تھا۔ آپ عقائد اور علم الکلام پر آپ کو بڑی دسترس تھی۔ اس دسترس کے نتیجے میں ایک آپ کا نظام فکر پیدا ہوا۔ آپ کے شاگردوں میں، آپ کے علماء، آپ کے جو متوسلین تھے، آپ کے جو طالبین تھے، ان میں ایک نظام فکر پیدا ہوا۔ اس نظام فکر نے آ کر ایک ایسا امت کو ایسا رول ماڈل دیا اور ایک ایسا نظام فکر دیا جس سے امت کے کئی مسائل حل ہو گئے، اور وہ جو امت کے مابین جاری کشمکش تھی، عقل اور نقل کے مابین جو ایک جنگ چڑھی آ رہی تھی، اس جنگ کے اندر کافی کمی آ گئی، اور فقہا کا یہ نظام فکر جو ہے اتنا زبردست ثابت ہوا کہ اس پر بعد ازاں ایک مستقل نظام فکر قائم ہو گیا جس کو ہم ماتریدیہ کہتے ہیں۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ماتریدیہ کے نظام فکر پر بحث کریں گے، ان کے ائمہ پر بحث کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔